السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے اور میرا تعلق پیڈیاٹرک کے شعبے سے ہے۔ آج بات کرتے ہیں بچوں میں بلڈ کینسر کی، جو کہ کافی لوگوں کے لیے کافی ڈراؤنی اور پریشان کن بیماری ہے، اسپیشلی پیرنٹس کے لیے۔ تو بلڈ کینسر ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں تو مشکل سے آتا ہے، لیکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ ہماری جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کا گودا ہے جہاں پہ ہمارا خون بنتا ہے، جو ہمارے خون بننے کے مراحل ہیں۔ ہمارے خون عام الفاظ میں جس کو آپ نے سنا ہوگا سفید خون، ریڈ بلڈ، وائٹ بلڈ، تو اس کے بننے کے اپنے مراحل ہوتے ہیں۔ چاہے وہ ریڈ سیلز ہوں، چاہے وہ وائٹ سیلز ہوں، سفید خون ہو یا ریڈ خون ہو، اس کے بننے کے اپنے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے یہ پری میچور ہوتے ہیں، چھوٹے، جو کوئی پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتے، پھر مختلف مراحل سے گزر کے وہ میچور ہوتے جاتے ہیں اور میچور ہو کے پھر آگے خون میں سرکولیٹ کرتے ہیں۔ لیوکیمیا یا بلڈ کینسر میں اس طرح ہوتا ہے کہ یوں سمجھے کہ یہ سیلز جو ہیں، یہ سیلز اب نارملی فنکشن کرنے لگتے ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور مسلسل امیچور خون کے سیلز بناتے ہیں، جو کہ ابھی میچور نہیں ہوتے، جو کہ فنکشنل نہیں ہوتے، جو کہ کارآمد نہیں ہوتے، جو کہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ وہ ملینز کی تعداد میں بنتے رہتے ہیں، ان کو روکنے کی کوئی وہ نہیں ہوتی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور اب ہمارے جسم کو روک نہیں پاتا، اور اب نارملی وہ سیلز بنتے رہتے ہیں، ریڈ سیلز، وائٹ سیلز۔ ان کے جو پری میچور شکل ہے وہ پوری خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور وہ پورے بون میرو کو، جو ہماری ہڈیوں کا گودا ہے، اس کو اس حد تک اس میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں وہ امیچور سیلز کہ ہمارا بون میرو جو ہے وہ فنکشن کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور ہمارا خون بننا بند ہو جاتا ہے، جس سے بہت سیریس کمپلیکیشنز اور ڈیتھس واقع ہو سکتی ہیں۔ اب یہ امیچور سیلز کے جو ڈپازٹس ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیور میں آ کے ڈپازٹس بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے بون میرو میں، وہ آپ کے برین میں، آپ کے دماغ میں، آنکھوں میں، اور تقریباً ہر جگہ پہ وہ ڈپازٹس بنا کے تو وہاں پہ مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ لیور میں ڈپازٹ ہوتے ہیں تو ہمیں لیور کے فیل ہونے کی علامات ظاہر ہوں گی۔ اگر وہ سپلین میں ہوں گے، اگر وہ دماغ میں ہوں گے، وہ اس کے مطابق وہ آپ کو علامات ظاہر ہوں گی۔ اب اس کی جو کامن سمٹمز یا علامات ہیں وہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی علامات میں بچہ یا بچی کا بالکل رنگ پیلا پڑ جانا خون کی کمی کی وجہ سے، بالکل سفیدی مائل زرد اس کا کلر نظر آتا ہے، اس کا پیٹ سوج جاتا ہے کیونکہ اس کا جگر اور اس کا جو سپلین ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے، اس میں وہ سیل ڈپازٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، جسم میں درد، اور مسوڑوں سے خون آنا، اور بار بار بیمار پڑ جانا، معمولی انفیکشنز جس کے ساتھ ہم روٹین میں روزانہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم پہ کچھ متاثر نہیں ہو سکتے، وہ بھی ہمیں بیمار کرنے لگتے ہیں اور ہماری امیونٹی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری امیونٹی تو وائٹ بلڈ سیل سے بنتی ہے، یہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ تو وائٹ بلڈ سیلز چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہمارے اس میں صحیح نہیں ہوتے، امیچور ہوتے ہیں، اور ہمارا بون میرو بھی فنکشن نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے بار بار انفیکشنز کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تیز بخار، سر درد، اور علامات اس کی اگر بچے کو جانڈس بھی ہو سکتی ہے آنکھوں میں، اس کے علاوہ خون کا نہ رکنا یا برین ہیمریج ہو جانا، اور پھر برین ہیمریج کی اپنی علامات اس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں تو اس کی علامات بھی نظر آ سکتی ہیں۔ خیر وہ تو بعد میں کمپلیکیشنز کی صورت میں ہوتا ہے، مگر عام علامات یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ کھانسی ہو سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، تو یہ ساری علامات ہیں جو کہ بلڈ کینسر کے ساتھ بچے میں نظر آ سکتی ہیں۔ اب اس کی وجوہات اس کی ایسی کوئی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئیں جس کو ہم کہہ سکیں یقین کے ساتھ کہ یہ اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ اکثر باقی کینسرز کی طرح اس کی وجہ بھی صحیح معلوم نہیں ہو سکتی، مگر کچھ اس طرح ریسرچ کہتی ہے کہ کچھ مخصوص علاقوں میں، کچھ مخصوص آب و ہوا میں، دنیا کے کچھ مختلف جغرافیائی علاقوں میں یہ
باقیوں کی نسبت ذرا زیادہ دیکھا گیا ہے، یا کچھ جغرافیائی علاقوں میں یہ باقیوں کی نسبت کم دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انوائرمنٹل کنڈیشنز اور جینیٹک کنڈیشنز کہ اگر یہ کچھ جینیٹک پرابلم ہو تو ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے، کچھ کروموزومل ایب نارملیٹیز ہوتی ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اس میں بلڈ ٹیسٹ ہیں، اس میں بون میرو ٹیسٹ ہے، بون میرو ہڈی میں وہ ایک نیڈل ڈال کے تو اس میں سے بون میرو کا ایک سیمپل لیتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکینز، ایم آر آئیز، بہت سے ٹیسٹ ہیں اس کے، وہ اس سے ان کی تشخیص ہوتی ہے۔ اور اس کا جو اگر ہم علاج کی بات کریں تو اس کے بہت اچھے پرومسنگ ٹریٹمنٹس ہیں، اور اس میں مختلف قسمیں ہیں لیوکیمیا کی، بلڈ کینسرز کی۔ اس میں کچھ اقسام کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے، کچھ اقسام کی ٹریٹمنٹ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اب بچوں میں جو عموماً ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کہتے ہیں اس کو، اگر وہ ہو تو اس کا بڑا اچھا علاج ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے جس میں کچھ دوائیں دی جاتی ہیں، اینٹی کینسر ڈرگز دیے جاتے ہیں رگ میں، کچھ اس میں ریڈیو تھراپی ہے، ریڈیشنز دی جاتی ہیں، اور ریڈیشنز، کیمو تھراپی، کچھ اس کے علاوہ اور منہ کے ذریعے گولیوں کی شکل میں دوائی دی جاتی ہیں، کبھی کبھی آپریشن سرجری کی ضرورت آ سکتی ہے اس میں۔ تو بچوں کا کینسر آسان الفاظ میں میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ یہ اس کی وجوہات، اس کا علاج، اس کی تشخیص، اس کی علامات وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچائے، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔